آج وہ بابرکت رات آ چکی ہے، وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال بے دردی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آج ماہ رجب 2025 چاند رات میں جو شخص بھی 4 نوافل اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس طرح پڑھ لیتا ہے جو ساری عمر نہیں مل سکا، آج کے دن وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہر دعا اس بندے کی قبول ہو جاتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، ضائع نہ کیجیے گا۔ خدا را یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ لوگ تو پورا پورا سال اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ دیکھیں خواتین اپنے گھر میں، مرد حضرات بھی چاہیں تو گھر میں آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ اتنی بابرکت رات ہے، یہ اتنا بابرکت دن ہے، 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی لمحے آپ یہ 4 نوافل پڑھیں گے۔ آج چاند رات میں پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ رات کو یہ پیغام، یہ نفلوں کا نہ پتہ چلے، یہ ویڈیو آپ تک نہ پہنچے تو آپ دن میں مجبوری کے تحت پڑھ لیں۔ لیکن کوشش کریں آگے دوست احباب تو جلد از جلد یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہر شخص اس عمل سے مستفیض ہو سکے، کیونکہ اس طرح کے اعمال بہت کم بتائے جاتے ہیں، اور جس شخص کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پھر زندگی سنور جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، وہ بندہ پھر کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس بندے کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، تو ایک سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ وضو کریں، وضو کر کے آپ اپنے گھر میں یا مسجد میں جہاں کہیں بھی ہیں اس جگہ ہی آپ اس نفل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ترتیب، جو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق اگر دعا کریں گے، انشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو اتنی برکت والی دعا اور اتنا برکت والے لمحات، اتنی روشن رات کہ جو بندہ اس رات میں یہ عمل کرتا ہے اس کی اللہ زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو منور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے جو بندہ بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو کون سے امور پیش قدمی کے لائق ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے اسلام کی طرف پیش قدمی کرنا مراد ہے، یعنی کہ تم اب ان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے خزانے حاصل کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی خواہشات ہے، جو آپ کی حاجت ہے۔ اب دیکھیے رجب کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، لیکن جو پہلی رات ہے اور 27 کی رات، یہ ایک نرالی راتیں ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروائی، اپنا دیدار کروایا، زمین و آسمان، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس لیے اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی برکت والی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رجب شریف کی پہلی رات کو زندہ کیا، یعنی اس میں عبادت کی، تو سارے دل مردہ، یعنی کہ جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے نا، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ بندہ زندہ رہے گا، اس کا دل زندہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر خیر و برکت کو نازل فرمائے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور وہ ایسے 70,000 گناہ گاروں کی سفارش کرے گا جس کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ تو آج مولانا تاج العارفین کی کتاب میں بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے موجود ہیں، میں حوالہ بات کرتا ہوں، اور ایسے اپنی پاس سے کوئی بات کرنے
کرنے والا شخص نہیں ہوں، اس لیے آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 2 رکعت کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، 4 رکعتیں آپ نے ایک ساتھ نہیں پڑھنی، لیکن یہ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ تسبیحات اسی جگہ بیٹھ کے کرنی ہوں گی۔ بالکل مختصر سا ٹائم لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ کوشش کریں کہ یہ اپنے گھر والے سب لوگوں کو کروا دیں، تاکہ جو شخص بھی جس پریشانی کے اندر، جس مشکل کے اندر مبتلا ہے، اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے۔ یہ نوافل آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، شادی کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، آپ بس اتنا نیت کرنی کہ 2 رکعت نماز نفل۔ دیکھیں میں نیت سے لے کر آخر دعا تک آپ کو ہر ایک چیز کھول کر بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج ہی عمل کرے گا۔ اور پھر اسی طرح ماہ رجب کی ہر رات کا فضیلت اور عظمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن آپ کو جو میں بالکل مختصر اور جامع بات بتانے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ اس رات میں درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، حاجت، بس حاجت کا نام لینا ہے، ذہن میں آپ کی حاجت ہو، بندگی اللہ تعالیٰ کی، لیکن کوئی حرام چیز کی آپ نے تصور نہیں کرنا، یعنی کہ حرام کام کے لیے نہیں کرنا کہ کسی ناجائز کوئی مقصد آپ کا ہو جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس کے لیے آپ نے نیت نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے غلط کام کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو مکمل طور پر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے تصور میں رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے، 2 رکعت کر کے یہ 4 نفل پڑھنے نے آپ نے۔ اب اسی طرح جب نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے اور آپ نے ڈائریکٹ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور آخر میں جب نوافل پڑھ لیں گے، مکمل کر لیں گے، تو آخر میں بھی آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اب اس مقام پر کتنی بار پڑھنا ہے، پہلے 2 نفلوں میں کتنی بار، دوسرے میں کتنی بار، یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ پہلی رکعت میں جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شروع میں آپ ڈائریکٹ جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ میں نے ویسے برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے اپنے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، بچہ جوان بوڑھا جو بھی شخص یہ عمل کو کر رہا ہے، تو آپ نے تصور بس کرنا ہے، باقی کسی بات کو اپنی زبان پر لانے کی ضرورت نہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے نیت کرنی ہے جیسے میں نے نیت کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر اسی طرح آپ نے پہلی رکعت میں جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص یہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدے چلے جانا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت آپ ادا کرنے لگے ہیں، اس میں آپ نے اب سبحانک اللہ نہیں پڑھنے، آپ نے ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سورۃ اخلاص شریف کو ہی پڑھنا ہوگا جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ
شریف کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میری لڑائی کا اعلان ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور پورا کروں گا، اور وہ پناہ مانگے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کا فرمان کتنا مبارک فرمان ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6502، اور جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اپنا محبوب اس کو بنا لیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اب خود اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے میں اس کو ضرور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی کڑوٹیں جدا ہوتی ہیں، خوابگاہوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، کسی کی جان کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایسے ایسے صلے عطا فرماتا ہے، ایسی ایسی بہاریں اس کو عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے نا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے، ان پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو نرم ہے لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ تو اس لیے یہ کتنے انعام کی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ اس طرح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے فرض نماز کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کو ضرور کبھی کبھار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تو کیونکہ خاص لمحات ہیں تو یہ خاص لمحات کے نوافل ہیں، اس کے علاوہ آپ تہجد کے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو آسانی لگے۔ یہ آپ نے عمل کوشش کرنا رات کو عشاء کے بعد کر لیں، ورنہ جب چاند نظر آتا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ اس کو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ صبح بھی آپ اس کو نماز ظہر کے بعد یا نماز ظہر سے پہلے جو زوال کے وقت کے علاوہ ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہترین موقع یہی ہوتا ہے کہ چاند کا یوں ہی اعلان ہوتا ہے تو آپ اسی وقت ان نوافل کو پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس شخص کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کی کسی رات میں نماز مغرب کے بعد نوافل پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو پڑھا، یعنی جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو مصیبتوں سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ تو یہ کتنی مبارک بات ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار رجب شریف اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ یہ رب کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ثواب سمجھتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص اس بابرکت مہینے میں 2 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ جنتی عزت اور کرامت اور اس کا وصف زمین و آسمان کے تعریف کرنے والوں بیان نہیں کر سکتے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایک جنت میں عجیب نہر ہے، آپ نے معراج شریف کی رات ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ نہر کس شخص کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا اس آدمی کے لیے جو رجب میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا۔ اب دیکھیے درود و سلام پڑھنے والے شخص کے لیے قیامت کے دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس رجب کے مہینے میں درود و سلام پڑھنے والے کی کتنی فضیلت مل رہی ہے کہ اس کو جنت کا پانی خوشبودار پینے کو نصیب ہوگا۔ تو اب آپ نے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص اتنی ہی تعداد میں پڑھنی جتنی آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، اسی طرح آپ نے اپنے ان 2 نوافل کو مکمل کرنا ہے۔ اور مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ پہلے نفل آپ نے 2 پڑھ لیے اور اسی طرح آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں، یعنی کہ جیسے 2 پہلے پڑھے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے دوسرے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، یعنی کہ جیسے پہلے رکعتیں 2 پڑھی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو 4 نفل پڑھنے کی سمجھ آ گئی، یعنی کہ جیسے پہلے 2 رکعتیں نفل پڑھی ہیں جیسے طریقہ بتایا اسی طرح سیم ہی آپ نے دوسرے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ تو دوسرے
دوسرے میں بھی آپ نے اسی طرح نیت کرنی. پہلے میں آپ نے نیت کرنی ہے توبہ کی، یا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں وہ تو معاف فرما دے. دوسرے میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میری حاجت ہے اور میری فلاں فلاں حاجت ہے وہ تو پوری فرما دے. اب میں نے دونوں نوافل کو آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. یعنی کہ پہلے نیت میں آپ باری تعالیٰ 2 رکعت نماز نفل توبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر. دوسرے میں 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر. تو یہ دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں. پہلے توبہ کے، دوسرے 2 نفل جو ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا حاجت کی نیت سے. تو پہلے 2 نفلوں جو کے اندر آپ نے، کیونکہ دوسرے 2 کے اندر بھی سورۃ اخلاص اور پہلے 2 کے اندر بھی سورۃ اخلاص کی تعداد کو برابر رکھنا ہے. باقی سیم صرف نیت کے اندر فرق ہے، باقی اسی طرح ہے. اب اس کے بعد نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس بات کو سمجھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے فرشتوں کی آہوازاری، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے آہوازاری کرتے. حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کاف کے پیچھے ایک سفید زمین ہے. حضور فرماتے اس مٹی چاندی کی طرح اس کی کشادگی 7 دنیا کی مثل فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. ایک سوئی بھی گر جائے تو وہ نہیں پر گرے گی. اس میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایسا جھنڈا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ سارے فرشتے رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کے دن کاف یعنی کہ کاف پہاڑ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی سلامتی کے لیے آہوازاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور ان سے عذاب کو دور کر دے. اور صبح تک وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم ہے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. تو یہ دیکھیے اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کر رہے ہیں. پھر کہا گیا کہ رجب میں 3 حرف ہیں، را جیم با. تو اس را اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں اور اس کی با سے مراد بر یعنی احسان پر دلالت کرتی. گویا اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے، بتانا یہ چاہتا ہے اے میرے بندے میں نے تیرے جرم تیری جنایت کو اپنے احسان اور رحمت کے درمیان کر دیا. اب رجب شریف کی حرمت کے پیش نظر کوئی تمہیں جنایت نہیں ہے. میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور اس لیے تمہارے گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. اس لیے دوستو اس بابرکت مہینے کی یہ فضیلت خود آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی فضیلت ہے. اور پھر رجب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عرب لوگ اس میں رجی کرتے تھے یعنی اس کی تعظیم کرتے تھے. تو اس وقت جب وقت کہا گیا کہ جب اس کی یہ تعظیم کر رہے تھے اس لیے اس کو رجب کہا گیا. عرب لوگ تعظیم کرنے سے ایک یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کے خادم اس پورے مہینے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، جب کوئی باقی تمام مہینوں میں وہ صرف سمار اور جمعرات کو کھولتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور بندے اور اللہ کے بندے تو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو منع نہیں کیا جا سکتا. تو اس مہینے میں وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پورا مہینہ ہی کھلا رکھتے تھے. تو اس لیے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر لمحہ بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ کاش اگر یہ پورا سال یہی مہینہ رہتا تو کیا ہی برکتیں تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی. اور بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی. جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتی، ریشم کے لباس کو اتار دیتی اور ٹاٹ کا لباس پہن لیتی. وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے لباس کے ساتھ دفن کر دے. اس کے بیٹے نے لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنی ماں کو اعلیٰ کے کپڑوں میں کفن دیا. اس کی ماں خواب میں دیکھا تو بیٹے نے اس سے کہا تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ میں تجھ سے خوش نہیں ہوں. پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس قبر میں اپنی ماں کو پایا. وہ حیران ہوا، سخت رویا. اس دوران اس نے ایک آواز سنی. ندا دینے والے نے کہا تو نہیں جانتا کہ جو شخص ہمارے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کرے ہم اس کی قبر میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے فرشتے. تو اس طرح یہ مہینہ وہ ہے جس کا ادب اور تعظیم کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ. یہ اپنے ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری ایک تسبیح. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو. اس ترتیب کے ساتھ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ چھوڑے بغیر اسی جگہ بیٹھ کر ہی آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے. اس بات کو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. عمل کے دوران بات نہیں کرنی. نوافل پڑھنے کے بعد اسی طرح آپ اسی جگہ بیٹھیں اور اسی طرح اس کلمہ طیبہ کا ورد کریں. جب آخر میں پڑھیں تو پھر آپ مکمل کلمہ شریف
پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی جو میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ اب درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے، یہ دیکھیں اسی مہینے کے اندر جب حضور علیہ السلام سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، تو سفر معراج پر جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کے لیے سلام بھیجا، اور وہ سلام جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس کا پہلا حصہ سلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا جواب حضور علیہ السلام نے دوسرے حصے میں دیا۔ اس لیے ہم دونوں چیزوں کو یعنی کہ درود پاک کے جو دو حصے ہیں ان کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے۔ یہ ایک تو اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر سلام بھی موجود ہے، جیسے میں نے اس کے حوالے سے پیچھے آپ سے بات کی تھی۔ تو اس کو آپ نے یہ دو درود پاک اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے درمیان کے اندر جو ہے وہ 12 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا بلکہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔